الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا ہم باب نمبر 170 کا مطالعہ کریں گے۔ سفر میں سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنے کی دعائیں، اس کا بیان ہے، مضمون اس کا جو عنوان ہے۔ قال اللہ تعالی وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 12 سے 14۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اس وقت یہی چیزیں تھیں، اب آپ کی گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، ریل گاڑی ہے، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو۔ پھر جب تم سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے ساری گانے لگا لو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو۔ اب یہ دعا ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں سفر کی، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ دعا تو ہم نے پہلے پڑھی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ اس دعا کا یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے نرم اور تابع کر دیا۔ یہاں پہ انہوں نے ترجمہ جانور کیا ہوا ہے، لیکن جانور کا ترجمہ ہے نہیں، ھذا کا لفظ ہے۔ ھذا میں آپ عربی گرامر جنہوں نے پڑھی ہے، ھذا مطلب یہ چیز، کوئی بھی چیز۔ تو دین میں ابھی دیکھیں نا، ہم قرآن مجید کی حکمتوں کی بات کرتے ہیں، ابھی درس بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے ہی آگے یہ نہیں ھذا یعنی ھذا الانعام نہیں کہا، یہ جانور نہیں کہا، ھذا صرف کہا ہوا ہے کہ جو بھی نئی چیز آتی جائے گی اس میں شامل ہوتی جائے گی۔ تو یہاں پہ بھی جانور کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس چیز کو یعنی اس کو ہمارے لیے نرم اور تابع کر دیا، ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ سفر کی دعا ہے، سواری کی دعا ہے، اور یہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ بڑی آزمودہ چیز ہے، جو ڈرائیو کرتے ہیں خاص طور پہ ان کو، ہمیں تو کئی دفعہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ جس دن دعا نہ پڑھی جائے تو کچھ نہ کچھ فیلنگ آتی ہے، جھٹکا لگتا ہے کہ اوہ دعا نہیں پڑھی، تو یہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہونے کے وقت جب اپنے اونٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ دعا پھر وہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی اور اضافی ہے، یعنی یہ بڑی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واتوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال واہل والولد۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو، پھر انہوں نے جانور کیا ترجمہ، اس کو یعنی اس چیز کو ہمارے لیے نرم اور تابع کر دیا اور ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے سفر میں نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان کر دے، اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی اور گھر والوں کا نگران ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی سختی سے، دل دوز منظر سے اور واپسی پر مال، گھر اور اولاد میں بری تبدیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے،
اللہ کرے کہ ہم اس کو یاد کر کے پڑھا کریں. اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہ دعا پڑھتے اور اس کے ساتھ مزید یہ فرماتے. پھر وہ آگے ہے کہ آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، یعنی ہم سفر سے واپس آنے والے ہیں، تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو سفر کی سختی، ناخوشگوار واپسی، کمال کے بعد تنزل، مظلوم کی بد دعا اور اہل و عیال اور مال میں برے منظر سے پناہ مانگتے. تو اس میں بھی یہی یعنی تعلیم ہے کہ ایسی دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف سفر میں آسانی یا سفر یا گاڑی یا اس حوالے سے نہیں ہے، مطلب آپ کے سفر میں سارے معاملات، سفر میں آسانی ہو، اور پھر پیچھے جو فیملی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی دعا کرنی ہوتی ہے کہ پیچھے بھی یا اللہ میرے سارے خیر خیریت ہی رکھنا. آخری حدیث ہے آج کے باب کی. حضرت علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا. آپ کے پاس سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا. جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو فرمایا بسم اللہ. پھر جب اس کی پشت پر سیدھے ہوئے تو فرمایا الحمدللہ. اس کے بعد فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا. پھر فرمایا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے تو اے اللہ، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. پھر آپ ہنسے. آپ سے پوچھا گیا امیر المومنین آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو ہنسی کس وجہ سے آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اپنے بندے سے جب وہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے خوش ہوتا ہے. وہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے. اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس میں بھی یعنی ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ صرف سفر کی ایک دعا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے بسم اللہ پھر الحمدللہ، اور بھی جو اس کے علاوہ دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے اور پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.